بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبیوں کو رسول کو جب بھیجا تمہارے درمیان تو بینہ دے کر بھیجا۔ بینہ یعنی دلیل آشکار، کھلی ہوئی دلیل جو تمہارا عقل بھی مانے، تمہارا دل بھی مانے، تمہاری فطرت بھی تسلیم کرے۔ ہم نے ایسا بینہ دیا، اور اس کا دوسرا نام ہے معجزہ۔ کیا نام ہے؟ معجزہ، اعجاز۔ ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں ایسا کام کرنا کہ جس زمانے میں اس نبی کو بھیجا گیا، جس امت میں اس وقت کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دے سکے جو یہ انجام دے رہا ہے۔ اسے کہتے کیا؟ معجزہ۔ معجزہ نکلا اعجاز سے۔ اعجاز یعنی دوسرے کو عاجز کرنا، یعنی دوسرے کو اتنا عاجز کرنا کہ اس جیسا عمل نہ کر سکے۔ ضروری تھا یا نہیں؟ بولو۔ حضرت موسیٰ آئے، کہا میں تمہارا نبی ہوں، اس چیزوں کو چھوڑو، بنی اسرائیل یہ سب چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہہ سکتے ہیں نا آپ رسول ہیں، فلاں ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا کام تو کر کے دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چلے تم رسول ہو۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے کہنے کے مطابق ایک ایک معجزہ کر کے دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہا کہ اب آخر میں جب بحث ختم ہوئی نا، کہتے ہیں جب تک ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں اس وقت تک نہیں مانتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا وہ تو نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، باقی سارے معجزے بتا دیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دو باتیں کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ نمبر ایک، اللہ اپنے نبی کو، نبی کے بعد آنے والا نبی، اور پھر خاتم النبیین، خاتم النبیین کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام 12 جو اوصیاء برحق ہیں، ان سب کے پاس معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا فخر یہ ہے کہ ہمارے آخری امام جو خاتم الاوصیاء ہے، ان کے پاس 1,24,000 انبیاء کے تمام معجزے امام زمانہ کے پاس موجود ہیں۔ جب امام آئیں گے ہر نبی کا معجزہ کر کے بتائیں گے، چونکہ وہ تو امام ہے نا، وہ تو کہے گا میں آخری امام ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا وہ دین سے گمراہ ہے، جو زیادہ کرے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ وہ تو تمام چیزوں سے افضل ہو گیا نا۔ اب اس کے پاس معجزے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس زمانے کے لوگ اس کو قبول کر سکیں، وہ پہلے بھی ہوں اور اگلے بھی ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا، زمانے کے مطابق ہی دینا ہے نا۔ آپ سن لیں پیچھے والے میرے بھائیوں، زمانے کے مطابق دینا ہے نا۔ جو موسیٰ کو دیا وہ عیسیٰ کو نہیں دیا، جو عیسیٰ کو دیا وہ ابراہیم کو نہیں دیا، جو ابراہیم کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دیا۔ لیکن خاتم النبیین کے پاس سارے معجزے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے جو موسیٰ کے پاس ہے خاتم کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس نہیں ہے، چونکہ جو موسیٰ کے زمانے کی ضرورت تھی وہ عیسیٰ کے زمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابراہیم کے زمانے کی ضرورت ہے وہ عیسیٰ کے زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اور فرمائیے، موسیٰ اپنے زمانے کا نبی ہے، عیسیٰ اپنے زمانے کا نبی ہے، ابراہیم اپنے زمانے کا نبی ہے۔ جیسے ان کا زمانہ ختم ہوگا نبوت ختم ہو جائے گی۔ خاتم ہمیشہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام کا تمام نبی ہے، اس لیے اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، اور ان کے پاس ہے خاتم الرسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے 2-3 معجزے سنیے اور آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں امام زمان۔ آئیے حضرت موسیٰ کے معجزے پر اور فرمائیے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، جادو کرتے تھے۔
اب اس زمانے میں حضرت موسیٰ کو معجزہ بھی ایسا دینا تھا تاکہ وہ ان جادوگروں کا مقابلہ کر سکیں. اگر جادوگروں کا مقابلہ نہ کر پائے تو پھر معجزہ تو نہ ہوا نا، پھر وہ سارے جادوگر اپنا کام کرتے ہیں اور نبی موسیٰ اپنی صداقت کو پیش نہیں کر سکتے. فرعون کے سامنے آئے، غور فرمائیے، فرعون کے سامنے آئے حضرت موسیٰ، کہا فرعون میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور بینہ لے کر آیا ہوں، چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اللہ پر ایمان لے کر آؤ. فرعون نے کہا کیسے تمہاری بات مان لو، کوئی بینہ، کوئی معجزہ، کوئی ایسا کام کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تم اللہ کے رسول ہو. عصا پھینکی، سانپ ہو گئی. یہ عصا ایک دفعہ سانپ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی ہے. توجہ چاہو، اس عصا نے بڑے کام کیے. عصا پھینکی، اژدہا ہو گئی. اب وہ تو ویسے ہی فرعون کا، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا کہ یہ سحر، کھلا ہوا سحر ہے، کھلا ہوا جادو ہے. نہیں مانا، اعجاز تھا، نہیں مانا، معرفت نہیں تھی اس کے بعد نہیں سمجھا. ٹھیک، کچھ دنوں کے بعد، اور فرمائیے عزیزوں، محنت ضائع نہ جانے دیا، کچھ دنوں کے بعد جادوگروں کو بلایا فرعون نے، کہ فرعون نے کہا جادوگروں ایک شخص آیا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا مجھے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، تم اس کو شکست دو. کہا ٹھیک ہے ہم شکست تو دیں گے، لیکن شکست کا ہمیں معاوضہ ہمیں زیادہ چاہیے. کہا تم شکست دو، معاوضہ بھی ملے گا، تم میرے نزدیک بھی ہو جاؤ گے، لیکن اس کو پہلے شکست تو دو. کہا ٹھیک ہے، کہا بلاؤ اسے. حضرت موسیٰ کو بلایا. حضرت موسیٰ اپنی عصا لے کر چلے. توجہ چاہوں گا عزیزو، جس کو یقین ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ آئے اور کہا کیا ہے فرعون، آئیے جادوگر ہیں، ان سے ذرا بات چیت کرو. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا، توجہ چاہوں گا عزیزو، جادوگروں سے کہا چلو کرشمہ دکھاؤ، اس کو شکست دو. کہا پہل ہم کریں گے آپ. موسیٰ نے کہا پہل ہم کرتے نہیں ہیں. یار میں کیا کروں، اس سے زیادہ کیا پڑھا. کہا پہل ہم کرتے نہیں ہیں. اہل بیت نے بھی ہمیشہ کہا پہل ہم نہیں کرتے. اے عمر بن عبدود پہل علی نہیں کرے گا، مرعو پہل علی نہیں کرے گا، پہل تو کر، ختم میں کروں گا. ہاں ختم کرنا ہمارا کام ہے، ابتدا ہمارا کام نہیں ہے. کہ پہل میں نہیں کرتا، پہل تم کرو. تو ٹھیک ہے ہم کر لیتے. رسیاں پھینکی، جیسے ہی رسیاں پھینکی تو وہ اژدہا ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان ہو گئی. جیسے ہی رسیاں اژدہا میں تبدیل ہوئی، حضرت موسیٰ نے اور سے دیکھا، گھبرائے نہیں، چونکہ اللہ کے نبی ہے نا، اس نے کیا گھبرانا. اچھا کہا ہو گیا تمہارا سارا کام ہو گیا. کہاں ہو گیا، دیکھو ہم نے رسیوں کو سام میں تبدیل کر دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا تیار ہو. حضرت موسیٰ نے تیار ہو. کہا یا میرے الفاظ ہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا، جو حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھی اسے پھینکا. جیسے ہی عصا پھینکا، عصا بہت بڑا اژدہا ہو گئی. دیکھیں اژدہا ہونا معجزہ تو تھا اپنی جگہ، ان کی نظر میں شاید معجزہ نہ ہو، لیکن جیسے سانپ بنی وہ عصا، تو اس سانپ نے ان جادوگروں کے رسی والے سانپ جو بن گئے تھے سب کو نگل لیا، سب کو نگل لیا، کھا لیا. اب جیسے توجہ چاہوں گا، جیسے ہی ساحروں نے دیکھا عجب ہے، یہ وہ ہمارے سانپ بھی نکل گئے. فرعون نے کہا یہ سحر ہے. ساحروں نے کہا تجھے نہیں معلوم، تو اپنی فرعونیت میں غرق ہے، تجھے معجزہ نظر ہی نہیں آئے گا. کہ فرعون سے کہا ساحروں نے یہ سحر نہیں ہے، ہم ساحر ہیں، ہمیں معلوم ہے سحر کیا ہوتا ہے، اعجاز کیا ہوتا ہے. یہ سحر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہے، یہ سحر ہو نہیں سکتا. تو عزیزوں جب معرفت ہوئی، جب
پہچانے کہ یہ سحر نہیں ہے. کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین اور آمنا کیا؟ برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے کر آئے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا جو جانتا ہے معجزہ کیا ہے، وہ کتنا ہی بڑا ساحر کیوں نہ ہو، وہ معجزے کے سامنے جھک جاتا ہے. اور جب جھک جاتا ہے تو فرعون نے فوراً کیا کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اب تمہارا سیدھا ہاتھ الٹا ٹانگ اور الٹا ہاتھ اور کیا سیدھی ٹانگ یہ کاٹیں گے ایسے. تو انہوں نے کہا فرعون جو کرنا ہے کر لے، اب تو ہم سمجھ کر ایمان لائے ہیں. جو سمجھ کر ایمان لاتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جاتا ہے لیکن اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ. ایسے عزیزان محترم، جو دل و جان سے سوچ سمجھ کر دیکھ کر ایمان راسخ لے آئے، پھر وہ بولیے اپنے ایمان سے ہٹتا نہیں ہے. عزیزان محترم، میثم تمار اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسین راسخ ایمان لے کر آئے، معجزات دیکھے، کرامات دیکھی، ائمہ کی زندگی دیکھی، ائمہ کی سیرت کو دیکھا، ائمہ کے کردار کو دیکھا، ائمہ کے ایثار کو دیکھا، ائمہ کی شجاعت کو دیکھا، ائمہ کے اخلاق کو دیکھا. ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایمان راسخ لے کر آئے. اور جب ایمان راسخ آ جائے تو پھر پیچھے بولیے ہٹا نہیں جاتا. تو یہ حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ.